سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. معزز و مکرم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ایمان والوں کو ایمان کے تقاضوں پر، ایمان کے مطالبات پر عمل کرنے کے لیے ابھارا ہے، اور بار بار ان کو یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ ایمان جو نام ہے تصدیق کا، یعنی دل سے ماننے کا، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہر کسی کے دل پر کامل اختیار رکھتے ہیں، کامل علم اور کامل اطلاع رکھتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے. تو ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دوسری چیز اسلام کا تعلق اعمال سے ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان کا تعلق باطن سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے. کسی بھی ایمان والے یا کسی بھی اسلام والے کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق کس دین اور دھرم اور مذہب سے ہے. کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی اسلامی عمل ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو بار بار جھنجھوڑا ہے اور ان کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ محض ایمان لے آنا، کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے بہت سارے تقاضے ہیں، بہت ساری تعلیمات ہیں، بہت سارے اعمال ہیں. ان کو انجام دینا در حقیقت مسلمان ہونا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے تلاوت کی، اس میں صاف صاف اللہ نے ایمان والوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف چند مذہبی عبادتوں کا نام نہیں ہے، اسلام صرف کسی ریت رواج کا نام نہیں ہے، اسلام چند چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک نظام زندگی ہے، نظام حیات ہے. زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اس کے اندر تعلیمات اور ہدایات موجود ہیں. تم زندگی کے جس شعبے میں بھی زندگی گزار رہے ہو اور زندگی کے جس مرحلے سے بھی گزر رہے ہو، ہر مرحلے کی تعلیم مذہب اسلام میں موجود ہے. لہذا اس مرحلے سے گزرتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کو اپنے پاس رکھو، اس کے مطابق اس مرحلے سے گزرو. یہی اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب ہے. اور وہ لوگ جو اسلام کی بعض تعلیمات کو مانتے ہیں، بعض تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور بہت ساری تعلیمات کو ٹھکرا دیتے ہیں، ان کا یہ عمل ایسا ہے جیسا کہ شیطان کا عمل. اس لیے کہ شیطان نے بھی اللہ رب العزت کے حکم سے انکار کر دیا تھا، اللہ کے حکم کو ٹال دیا تھا، نکار دیا تھا. اسی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے، اللہ کی نظروں سے گر گیا تھا، اس کو ملعون اور مردود قرار دے دیا گیا تھا. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے، مسلمانوں سے کہا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے احکامات کو ٹال کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. جس طرح شیطان نے اللہ کے حکم کو ٹال دیا تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی تھی، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا تھا، اسی طرح تم بھی بہت سارے اعمال کے اندر اسلام کا دامن مت چھوڑو، اسلام کی تعلیمات سے مکمل طور پر وابستہ ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور ایسا ہی چلتا رہا کہ اسلام کے بعض کام تو ہم کرتے رہے اور بعض کاموں کو ہم چھوڑتے رہے، تو یہ ایسا ہے جیسا کہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا، شیطان کی اتباع کرنا. یہ شیطان کی پیروی ہے، یہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں ہے. یہ اس دور اور اس زمانے کا بڑا المیہ ہے
یہ ایک بہت بڑا ناسور بن چکا ہے کہ ہماری مسجدوں کا حال نمازوں کے درمیان یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پورے ہفتے بالخصوص فجر کی نماز میں مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جس اللہ کی طرف سے بلاوا جمعے کے دن جمعے کی اذان کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، اس بلاوے پر، اس دعوت پر ہم لبیک کہتے ہوئے بہت بھیڑ بھاڑ کی شکل میں مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی بالکل اسی طرح جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز بھی روزانہ فرض ہے، اور اس وقت بھی یہی بلاوا ہوتا ہے، یہی دعوت دی جاتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اس دعوت پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ کیا اس دعوت کا داعی کوئی اور ہے؟ کیا اس بلانے والا کوئی اور ہے؟ فجر کی نماز میں بلاوا کسی اور کی طرف سے آتا ہے اور جمعے کی نماز کے لیے بلاوا کسی اور کی طرف سے آتا ہے۔ یہی شیطان کی اتباع ہے کہ بعض احکامات کو مانا جائے، جمعے کی نماز کا خوب اہتمام ہو جائے، اور فجر کی نمازوں کا حال یہ ہو جو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ اسلام کے اندر پورے داخل ہونے والا عمل نہیں ہے، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور صاف کہہ دیا گیا کہ بعض احکامات کو مان کر اور بعض کو نہ مان کر شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کوئی ڈھکا چھپا دشمن نہیں ہے کہ جس سے بچنا مشکل ہو، کھلا ہوا دشمن ہے کہ جس سے بچنا آسان ہے۔ اس لیے اپنے اس کھلے ہوئے دشمن کے نقش قدم پر چل کر اس کی پیروی مت کرو۔ اس کو جب اللہ نے ایک حکم کے انکار کی وجہ سے اپنے دربار سے لعنتی قرار دے کر نکال دیا تھا، ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی نظروں سے گرا دیا تھا، اپنا غم و غصہ اور ناراضگی کا اس پر مظاہرہ کیا تھا، اور اس نے اس وقت یہ قسم کھا لی تھی کہ میں آپ کے بندوں کو ہر طرف سے ہر طرح سے بہکاؤں گا، ان کے لیے دنیا کا ساز و سامان، دنیاوی زندگی کے لیے طرح کے عیش و عشرت کے سامان اور یہاں کے وسائل اور اسباب ان کو خوب سے خوبصورت بنا کر مزین کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ کسی نہ کسی طرح وہ اے اللہ آپ کے راستے سے بھٹک جائیں، آپ کی اطاعت سے بغاوت کرنے والے بن جائیں، آپ کی نافرمانی کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ کے بندو مسلمانوں، تم شیطان کی پیروی کر کے اس قسم اور اس دعوے میں اس کے ساتھی مت بنو، اس کی مخالفت کرو۔ اس نے اللہ کے سامنے جو یہ قسم کھائی تھی اور اللہ کے سامنے جو اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو بہلاؤں گا، پھسلاؤں گا اور طرح سے دنیاوی زندگی زیب و زینت کے سامنے ان کے سامنے پیش کر کے ان کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، تم اس کے دعوے کو سچا مت ہونے دو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اسلام ایک نظام زندگی ہے، وہ چند اعتقادات کا نام نہیں ہے، اسلام صرف چند عبادتوں کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں اخلاق بھی آتے ہیں، معاشرت بھی آتی ہے، جس میں معاملات بھی آتے ہیں، اور جس میں اقتصادی نظام بھی آتا ہے، جس میں طریقے حکومت اور سیاست بھی آتی ہے۔ یہ سب کا سب مکمل طور پر اسلام ہے۔ آپ زندگی کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں، آپ زندگی کے جس شعبے سے بھی کام کر رہے ہیں، جس شعبے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس شعبے کی تعلیمات اسلام کو اپنے سینے سے لگانا، یہ پورے طور پر اسلام میں داخل ہونا ہے۔ یہ تو اسلام کا مذاق ہے کہ ہم جب مسجد میں آئیں تو پورے مسلمان نظر آئیں، اوپر سے نیچے تک مسلمان۔ وہ جب شادی بیاہ کا موقع ہو اور شادی حال میں جائیں تو اللہ معاف فرمائے کہ وہاں ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ بڑے اچھے لوگ، ان کے دیکھ کر وہاں شرم آتی ہے کہ اچھا یہ وہی ہے جو پہلی صف میں بڑی پابندی سے نماز پڑھتا ہے، یہ وہی پورا دیندار صاحب ہے کہ جن کی دینداری کے چرچے پورے معاشرے میں، پورے علاقے میں مشہور ہیں۔ آج ان کی دینداری کہاں گئی؟ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو اس موقع پر ہمارا اسلام کہاں چلا جاتا ہے، ہمارا دین کہاں چلا جاتا ہے، دینداری کہاں چلی جاتی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف کہاں نکل جاتا ہے۔ ہر موقع پر ہمیں اسلام کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ شادی بیاہ کا موقع ہو تو اس کو بھی، شادی بیاہ کے موقع کو بھی اسلام کے سائبان کرے، اسلام کی ماتحتی میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تو میں نے شادی بیاہ کی مثال دی ہے، باقی زندگی کے اور کتنے ایسے موڑ ہیں
جہاں پر ہم اسلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو آگے کر دیتے ہیں، اپنے رسم و رواج کے مطابق اس عمل کو انجام دیتے ہیں، ہمیں ہر حال میں اپنے رسم و رواج کا، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر اسلام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج اپنوں سے جو گلہ شکوہ ہو رہا ہے، اپنوں سے تو گلہ شکوہ ہوتا ہی ہے، اور غیروں سے بھی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہمارے ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیسا محاصرہ کیا جا رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کا اس ملک میں رہنا سہنا جینا کیسا دوبھر کیا جا رہا ہے۔ کیا اب بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے؟ کیا اب بھی ہم ہوش میں نہیں آئیں گے؟ کیا اب بھی ہمیں اللہ کی کسی ناراضگی، اللہ کے کسی عذاب کا انتظار ہے؟ تب جا کر ہمیں ہوش آئے گا۔ آج دیکھیے ذرا باہر نکل کر، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ آج کل یکساں سول کوڈ کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے لا کمیشن کی طرف سے۔ اس سلسلے میں عوام کی، انڈیا کی پبلک اور جنتا کی رائے طلب کی گئی ہے کہ آیا یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن مسلمان کو بالکل بے ہوش ہے، اپنی مستی میں مست ہے۔ اس کو کیا پرواہ پڑی ہے کسی بات کی کہ ہمارا کوئی اسلامی شعار، ہماری اسلامی شناخت بدل دی جائے اور اس کو اللہ کے دشمنوں کے حکم کے خلاف ہم اپنانے والے بن جائیں۔ آج ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس طرح ہم نے اپنے بہت سارے مسائل اپنی بے عملی یا بدعملی کی وجہ سے ان کو کھو دیا ہے، اور غیروں نے ان کے خلاف ایسے قانون بنائے کہ جس کو ہمیں ماننا پڑ رہا ہے، طاقت کے بلبوتے پر، حکومت کے بلبوتے پر، زور پر ہمیں قبول کرنا پڑ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ بھی اسی طرح مجبوراً کہیں ماننا نہ پڑ جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو عقل و سمجھ دی ہے، اور اسلام تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس مکمل ضابطۂ حیات میں انسان کو آزادی ہے کہ وہ اپنے طور پر شخصی زندگی، سماجی زندگی، معاشرتی زندگی جس طرح چاہے گزارے۔ کسی کو اس پر روک ٹوک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے پہلے ہمیں خود اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنا ہوگا، بعد میں بھی دوسروں سے گلہ شکوہ کرنے کی ضرور ہم سب کو ضرورت ہے اور اجازت ہے، لیکن ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے گھروں کا حال دیکھیں کہ خود مجھ میں، میرے بیوی بچوں میں، میرے گھر والوں میں، میرے گھر میں کتنے فیصد اسلام ہے، کتنے فیصد ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، کتنے فیصد ہم مسلمان ہیں، اتنی باتوں کو ہم اسلام کے فالو کرنے والے ہیں۔ آج خود اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو طرح طرح کے مسائل آئے دن کھڑے ہو رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں جو ہو رہی ہیں، وہ ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کے درمیان کیسا اجنبی ہوتا جا رہا ہے، اسلام مسلمانوں کے گھروں میں ہی کتنا اجنبی بنتا جا رہا ہے، اور آج کے مسلمانوں کو اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ تو جس طرف چاہے ان کو موڑ دیا جائے، جس طرف چاہے ان کو چلا دیا جائے، اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ اسلام سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسلام کے احکامات پر مر مٹنے کا کوئی جذبہ مسلمانوں میں رہ نہیں گیا ہے۔ اس لیے وہ طرح طرح کی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے پھوٹ پیدا ہو، نفرت کا ماحول ہو، تفریق ہو، ملک کے اندر بے چینی ہو، بے امنی ہو۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر خود سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے آج نہیں، آج سے 1450 سال پہلے یہ آیت نازل فرما کر ہم پر بڑا احسان کیا کہ ہم کو جگا دیا تھا، ہمیں متوجہ کر دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جب تم ہی پورے داخل نہیں ہوں گے، جب تم ہی پورے طور پر اسلام کے ماتحت نہیں ہوں گے، جب تمہارے ہی اندر پورے طور پر اسلام نہیں ہوگا، تو غیروں کو پھر موقع ملے گا، ان کے ہاتھ میں موقع آئے گا، اور وہ طرح طرح سے اسلام کو تم سے چھیننے کی کوشش کریں گے، اور یہ کوششیں آج ہو رہی ہیں، رنگ لا رہی ہیں، اس کے اثرات اور نتائج ہم روز دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو یہ اسلام ملا ہے، یہ ایمان ملا ہے، یہ باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے، اس لیے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اس کے مقام اور عظمت کا اندازہ نہیں ہے۔ ذرا تاریخ صحابہ اٹھا کر دیکھیے اور پوچھیے ان حضرات سے کہ اسلام کی عظمت کیا ہوتی ہے، کہ جنہوں نے اپنے بدن کے ایک ایک حصے کو زخمی کروانا برداشت کیا،
لیکن اسلام سے, اسلام کے حکم سے منہ موڑنا انہوں نے گوارا نہیں کیا. ذرا پڑھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی داستان, حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کی داستان, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کا واقعہ کہ کیسے ان حضرات نے اسلام قبول کیا, اور جب وہ اسلام کی حقانیت کو انہوں نے سمجھا, اس کی عظمت کو سینے سے لگایا, ان کی قدر و منزلت کو انہوں نے اپنے دلوں میں جگہ دی, تو پھر اسلام سے بڑھ کر کوئی چیز ان کی نظروں میں معیاری اور امتیازی نہیں رہ گئی. اسلام ہی سب سے سربلند ان کی نظروں میں رہا, اور انہیں کے مطابق انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری. آج ہم خود اسلام سے واقف نہیں ہیں, آج ہم خود اسلام کے امتیازات سے اور اسلام کی ایسی تعلیمات سے جو پیار محبت کا سبق دیتی ہے, جو یکسانیت کا سبق دیتی ہے, انسانیت کا سبق دیتی ہے, بھائی چارگی اور امن و سلامتی کی تعلیم دیتی ہے, ایسی آیات سے قرآن کریم کے ہم خود ناواقف ہیں, ایسی احادیث شریفہ سے ہم خود جاہل ہیں, ایسی تعلیمات سے ہم خود ناواقف ہیں, تو پھر غیروں سے کیا گرا شکوا. اس لیے میرے عزیزو, ہمیں اسلام کی حقانیت کو سمجھنا ہے, اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کو بٹھلانا ہے. قرآن عظیم الشان کی محبت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اسلام کی محبت, اور اسلام کیسا عظیم الشان مذہب ہے, اس کے محاسن, اس کی خوبیاں اپنے اندر بھی اور اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر ان کی تعلیم و تربیت میں ڈالنے کی ضرورت ہے. یہ جو میں نے آپ سے بھی عرض کیا کہ آج بھی ہمارے ملک کے اندر بڑے پیمانے پر یہ شور کیا جا رہا ہے, اور اس کو قانون بنانے کی آرزویں کی جا رہی ہیں, مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پورے ملک کے اندر یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے اور سب کو ایک ہی قانون کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے. آج اس موقع پر ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اگرچہ اس کا نقصان صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی نہیں پہنچے گا, بلکہ اور بھی بہت سے دین و دھرم کے لوگ, مذہب اور ریت رواج کو ماننے والے لوگ اس ملک میں بستے ہیں, اور بڑے پیمانے پر ان کو اس کا نقصان ہوگا. لیکن مسلمان چونکہ ایک باہوش, باغیرت اور ہوشمند قوم ہے, اس لیے وہ سب سے پہلے اس پر آواز اٹھاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے پیٹ میں پتہ نہیں کیا درد ہے, مسلمانوں کو ہی پتہ نہیں کیا تکلیف ہے کہ ہر قانون کے خلاف یہی آواز اٹھاتے ہیں, یہی ہر قانون کے خلاف بولتے ہیں کہ کوئی اور تو نہیں بولتا. یہ تو اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, یہ فراست ایمانی تو اللہ نے ایمان والوں کو عطا کی ہے کہ وہ دور سے بانپ لیتے ہیں کہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے اور اس کا کیا نقصان ملک اور ملت پر پڑنے والا ہے, اس لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں. آج ہمیں بھی اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے, اور مسلم پرسنل لا بورڈ جو باقاعدہ آرٹیکل کے تحت یہ جاری کیا گیا تھا اور اس کی اجازت دی گئی تھی, آج اس میں مداخلت اور اس میں ہاتھ ڈالنے کی جو کوششیں ہو رہی ہے, ہمیں اس سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے اور اس کے خلاف ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. لا کمیشن کی طرف سے, جو انڈیا کی پبلک کی طرف سے, جنتا کی طرف سے یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے جو رائے مانگی گئی ہے, اس رائے میں بھی ہمیں مثبت جواب دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو بالکل ماننے والے نہیں ہیں, اس لیے کہ یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے, اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہے. ہم ہر اس قانون کو بالکل ماننے والے نہیں ہیں جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور اللہ اس کے رسول کے قانون کے خلاف چاہتا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے, جمعیت علماء کی طرف سے اور دیگر تنظیموں کی طرف سے اس سلسلے میں مہم چل رہی ہے, اور باقاعدہ فارم تقسیم ہو رہے ہیں کہ جس سے آپ کا جواب لا کمیشن تک پہنچایا جا سکتا ہے. لہٰذا آپ اپنے اپنے محلوں میں, اپنے اپنے علاقوں میں جہاں مسلم پرسنل لا بورڈ کے دفتر ہیں, آفس ہیں, جمعیت علماء کے دفتر ہیں, جماعت اسلامی کے دفتر ہیں, ان دفتروں سے آپ رجوع کریں, ان سے آپ جا کر پوچھیں, معلومات حاصل کریں کہ یہ جو مسئلہ اٹھا ہوا ہے اور 16 جولائی تک اس کی آخری تاریخ ہے, 16 جولائی تک اس کی آخری تاریخ ہے, اس سے پہلے ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ جواب ہمیں لا کمیشن تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کسی بھی قیمت پر قبول کرنے والے نہیں ہیں. یہ ہم سب کا ملی فریضہ ہے, یہ ہم سب کا ملکی فریضہ بھی ہے, یہ دینی فریضہ بھی ہے, ملی فریضہ بھی ہے, ملکی فریضہ بھی ہے. اس لیے آپ اس فریضے کے انجام دہی کے لیے فکر مند ہوں. اور ایک بار پھر آخر میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم خود سب سے پہلے اپنے آپ کو پورے طور پر اسلام کے حوالے کریں,
पूरे तौर पर इस्लाम की तालीमात को अपने अंदर समोने की कोशिश करें, इस्लाम के एक एक हुक्म पर अमल करने की कोशिश करें और जानें, मालूमात हासिल करें, इल्म हासिल करें, वाक़फियत हासिल करें कि किस मोड़ पर इस्लाम की, दीन और शरीयत की, ईमान की, अल्लाह उसके रसूल की क्या तालीम है, क्या हुक्म है, क्या इरशाद है और कुरान का क्या पैगाम है और किस मरहले में ज़िंदगी के किस शौबे में हमें कैसे रहना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, उन सब तालीमात की तफसीलात कुरान और हदीस में लफ्ज़ गलत मौजूद है। बस कमी कोताही हमारी है कि उससे वाकिफ़ नहीं है। हम सबको इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इसकी फ़िक्र अता फरमाए। इस्लाम और मुसलमानों को पूरी दुनिया के अंदर इज़्ज़तें, रफ़ातें, सरबुलंदियाँ अता फरमाए। इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितनी भी साजिशें हैं, जितनी भी तहरीकें हैं, मौला करीम सबको नाकाम और नामुराद फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।